أما بعد فقد قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کریم کے اسی ارشاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ذمہ داری محسوس کی گئی کہ سیرت رسول خدا کا بیان کیا جائے کہ جس ارشاد قرآنی میں تمام دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، بہترین اسلوب اور اسوہ سیرت رسول ہے۔ اور پچھلے منگل کو ہماری گفتگو نہ ہو سکی، جو حالات تھے شہر کے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کوئی تعجب نہیں کہ ان حالات کا تذکرہ بھی ہمیں سیرت رسول میں کسی مقام پر مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی گفتگو میں کہیں پہ وہ واقعات بھی آ جائیں۔ یہی چیز سیرت رسول کی جامعیت کا اتنا بڑا ثبوت ہے کہ انسان کسی زمانے میں ہو، کسی دور میں ہو، کسی مقام پر ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو پیغمبر اسلام کے حالات زندگی میں مل جائے گا۔ پچھلا منگل وقفے کی وجہ سے آج بھی اکثر ایسے لوگوں کے ذہن میں کہ جو باقاعدگی سے آتے ہیں شک اور شبہے کی کیفیت ہوگی، اس اعتبار سے شاید وہ صاحبان ایمان نہ آ سکیں، لیکن اب ہماری گفتگو سیرت رسول میں ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ چکی ہے کہ ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ ان واقعات کو بیان بھی کرنا ہے اور آپ کو سننا بھی ہے، کیونکہ اب جو واقعات سامنے آ رہے ہیں یہ وہ واقعات ہیں کہ جنہوں نے آگے چل کر پیغمبر اسلام کے دشمنوں کی دشمنی کی ایک وجہ کو بیان کیا، اور ساتھ ساتھ جن واقعات سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے جو اسلام کے بنیادی اصول تھے وہ پیغمبر اسلام کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے تک پہنچاتے رہے۔ اسلام خود عربی کے جس لفظ سے نکلا اس کے معنی ہے سلامتی، یعنی دوسروں کے لیے سلامتی کا سبب بننا۔ سیرت رسول میں اب جس منزل پر ہم پہنچنے والے ہیں وہ ایک ایسا ہی مقام کہ جہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا کہ پیغمبر نے اپنی جوانی کے زمانے میں بھی عرب کے معاشرے میں اعلان رسالت سے پہلے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کون سی مہم چلائی تھی، اور کس انداز سے اعلان رسالت سے پہلے رسالت کے پیغام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اب تک ہماری گفتگو ہوئی تھی رسول خدا کی زندگی کے 12 سالوں کے بارے میں، پہلے 12 سال ولادت سے لے کر پہلے 12 سال، اور جو اس سے پہلے گفتگو ہوئی ایک منگل چھوڑ کر اس میں پیغمبر اسلام کی وہ جسمانی خصوصیات بتائی گئی کہ جو ویسے تو پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد ہی دنیا کے سامنے آئیں، مگر دنیا نے زیادہ توجہ اس وقت دی جب پیغمبر نے جوانی میں قدم رکھا۔ پیغمبر کے سر کی خصوصیت، آنکھوں کی خصوصیت، قلب کی خصوصیت، ہاتھوں کی خصوصیت، پاؤں کی خصوصیت، لیکن ان جسمانی خصوصیات کے علاوہ پیغمبر اسلام کی دوسری جو خصوصیات ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ اس وقت کیا جائے گا جب اعلان رسالت کی گفتگو ہو رہی ہوگی، کیونکہ ان کا زیادہ تر تعلق 40ویں سال کے واقعات سے ہے۔ یہ میں نے صرف اس لیے یاد دلایا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ سیرت رسول میں ایک انتہائی اہم حصہ ہوتا ہے خصائص رسول، وہ خصوصیتیں جو سوائے رسول کی اور کسی کو اس کائنات میں حاصل نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ بیان ہو گئی، کچھ بیان ہوں گی۔ اب آئیے ہم اسی منزل سے آگے بڑھیں جہاں تک گفتگو پہنچی تھی، اور بات اس منزل پر تھی کہ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 9 سال کی تھی یا 12 سال کی، علماء میں اختلاف ہے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے اپنے ساتھ تجارت کے سفر میں لے جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی ولادت سے فوراً بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ خاندان بنی ہاشم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں پیغمبر اسلام کی مکمل حفاظت کرنا، اور اسی وجہ سے
حضرت عبد المطلب نے یہ حکم تک جاری کر دیا تھا کہ میرے اس پوتے کو مکے کے باہر بھی نہ لے جانا جو آس پاس کے علاقے ہیں، تو تجارت کے لیے دور و دراز کے سفر پر لے جانا تو ناممکن تھا۔ مگر جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 9 سال ہوئی، لیکن روایات کی روشنی سے یہ پتہ چلتا کہ 9 سال کی عمر میں بھی رسول خدا بالکل ایک 25 یا 30 یا 40 سال کے نوجوان کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ جسمانی نشو و نما زیادہ ہو، اس اعتبار سے 9 سال کا بچہ بھی جوان نظر آ رہا ہے۔ اس وقت حضرت ابو طالب پہلی مرتبہ رسول خدا کو لے کے چلے، اور ایک اور روایت ہمارے یہاں جس میں ہے کہ نہیں، پہلی مرتبہ اس وقت رسول خدا کو مکے سے تجارت کے لیے لے جایا گیا جب رسول خدا کی عمر 12 سال کی ہو چکی تھی، اور اس سفر میں جب رسول گئے تو شام کے علاقے تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے راہبوں سے ملاقات ہوئی تھی جن کے حالات سال گزشتہ کی آخری تقریر میں بیان کیے جا چکے تھے۔ اب بات یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے پچھلی تقریر میں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ کسی کے ساتھ ساتھ تجارت کے سفر میں اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام جہاد کی پہاڑیوں پر بنی ہاشم کی اور خصوصاً حضرت ابو طالب کے جو جانور جو مویشی ہیں ان کو چرانا شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصہ گزرتا حضرت ابو طالب جو اب تک رسول خدا کو تجارت کے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، پیغمبر اسلام کو تجارت کی پوری ذمہ داریاں سپرد کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ابو طالب بڑھاپے کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور بعض میں یہ ہے کہ نہیں، رسول خدا خود یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ظاہری اعتبار سے اپنے خاندان کو سپورٹ کروں یا اپنے خاندان کی مدد کروں۔ چنانچہ جوانی میں داخل ہوتے 12ویں سال کے بعد رسول خدا نے جہاں ایک طرف بکریاں چرانا شروع کی، وہاں دوسری جانب تجارت کے سفر بھی شروع کر دیے، اور روایتوں میں بار بار یہ آتا کہ اتنی کثرت سے رسول خدا نے تجارت کے سفر کیے کہ پورے عرب کے کونے کونے اور چپے چپے پہ پہنچ گئے۔ بعض روایتوں میں پیغمبر اسلام کے یمن تک سفر کرنے کا تذکرہ آتا۔ اب اس مقام پر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر میں بیان کروں تو بڑی آپ کو خشک لگیں گی، لیکن اسلام کی آئندہ تاریخ میں ان کا بڑا دخل ہے۔ اس میں ایک بنیادی بات جو اس سے پہلے 3-4 مرتبہ بتائی جا چکی ہے وہ یہ کہ مکے اور مدینے کے بارے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی تجارت ہوتی تھی وہ ساری تجارت اس طریقے سے ہوتی تھی کہ مشرق کے جتنے ممالک ہیں، ہندوستان ہو، سیلون ہو، انڈونیشیا ہو، فلپائن اور جاپان، وہاں سے سامان پانی کے جہازوں میں یمن تک لایا جاتا تھا، سمندر کا راستہ۔ اس کے بعد یورپ کے ممالک میں سامان لے جانے کے لیے سمندر کا اور کوئی راستہ نہیں۔ افریقہ بہت کم لوگ جاتے تھے، آج جو نہر سوئز ہے اس زمانے میں تھی نہیں، چنانچہ صرف خشکی کا راستہ رہ جاتا۔ یمن ایک طرف ہے، شام دوسری طرف۔ یمن سے شام یہ وہ اہم ترین راستہ جس کی وجہ سے یورپ کا سامان ایشیا میں آتا ہے مشرق میں، اور مشرق کا سامان مغرب میں جاتا ہے۔ تو ایک سرا اس کا یمن میں ہے، ایک سرا شام میں۔ شام کے آگے پھر یورپ کے سارے ممالک شروع ہو جاتے ہیں، اور یمن سے شام کی سڑک مکے اور مدینے کے قریب سے ہو کے گزرتی تھی۔ تو پیغمبر اسلام شام بھی گئے، یمن بھی گئے، بلکہ مسند احمد ایک روایت یہ کہ اسلام کے بعد ایک مرتبہ بحرین کے علاقے سے کچھ لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ بحرین سے مراد یہ ملک بحرین نہیں ہے کہ جس کا آپ نام سنتے ہیں اخبارات میں۔ پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو بحرین کہتے تھے، جس میں آج مسقط ہو، ابو ظبی ہو، دبئی ہو، قطر و بحرین شامل ہیں، وہ پورا ساحل عرب کا۔ وہاں سے کچھ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو پیغمبر اسلام نے ان سے جب گفتگو شروع کی تو بحرین کے کچھ شہروں کے نام لیے اور وہاں کے کچھ حالات بتائے۔ وہ لوگ انتہائی حیران ہوئے، کیونکہ مکہ اور مدینہ عرب کے بالکل ایک طرف، بحرین بالکل دوسری طرف۔ 1400 سال پہلے کا زمانہ، اتنا لمبا سفر کرنا ایک عام آدمی کے بس میں بھی نہ تھا، صرف وہ لوگ جاتے تھے کہ جن کی کوئی ضرورت ہوتی تھی۔ تو حیران ہو کر بحرین کے لوگ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے علاقے کو جانتے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ اپنی جوانی میں تجارت کے دوران میں کئی مرتبہ تمہارے علاقوں تک گیا۔ یمن میں رسول خدا گئے،
بحرین کے علاقے میں گئے، شام کے علاقے میں گئے، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی پیغمبر عرب کا پورا علاقہ اس زمانے میں دیکھ لیا تھا۔ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 20 سال ہے جب تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ اس وقت اعلان اسلام تو نہیں ہوا تھا، مگر جو واقعہ اس وقت پیش آیا یہ وہی چیز ہے کہ جس کا اسلام بعد میں بار بار اپنے ماننے والوں کو حکم دیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے ایک میٹنگ میں شرکت کی، اور اس میٹنگ میں ایک ایسا معاہدہ تیار پایا جس پر رسول خدا نے دستخط بھی کیے، اور دستخط کرنے کے بعد آخر تک اعلان کرتے رہے، یعنی اسلام کے بعد بھی اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اعلان کرتے رہے کہ وہ جو معاہدہ ہم لوگوں نے کیا تھا، وہ جو ہم لوگوں نے ایک انجمن، ایک جماعت بنائی تھی، وہ ایسی تھی کہ آج بھی اگر کوئی اس قسم کا کام کرے اور مجھے بلائے تو آج بھی میں جانے کو تیار ہوں، اس میں حصہ لینے کو تیار ہوں۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، مگر دونوں مل کے نتیجہ ایک دیتے ہیں کہ رسول خدا کی جب عمر مبارک 20 سال کی تھی تو فجار نامی جنگ کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں میں جاہلیت حد سے زیادہ تھی، ذرا ذرا سی بات پہ اختلاف، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا، اور جب جھگڑا شروع ہو جائے تو نہ یہ دیکھنا کہ ظالم کون ہے، نہ یہ دیکھنا کہ مظلوم کون ہے، نہ یہ دیکھنا کہ قصوروار کون ہے، نہ یہ دیکھنا کہ بے قصور کون ہے۔ فلاں آدمی پر حملہ ہوا، اس کا سارا قبیلہ اس کی مدد کو جائے گا، جس آدمی نے ظلم کیا ہے اس کا سارا قبیلہ اس کی مدد کو آئے گا، چاہے ان کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ ظالم ہے، مگر ہے ہمارے قبیلے کا، ہمیں اس کی مدد کرنا ہے۔ یہ جاہلیت جہلت ہے جو عرب کے اندر پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 20 سال کی تھی جب اسی سلسلے میں ایک جنگ شروع ہوئی، اور واقعات صرف اتنا تھا کہ مکے سے کچھ فاصلے پر اکاز نام کا ایک علاقہ، یہ بھی اسلام کی تاریخ میں بڑا اہم مقام ہے۔ یہ اکاز ایک ایسا علاقہ کہ جو ایک میلے کے لیے مشہور تھا، جہاں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، اور سارے عرب کے قبیلے اپنی ساری دشمنی، اپنے سارے اختلافات بھلا کے یہاں پہ جمع ہوتے تھے۔ اکاز کا میلہ جس مہینے میں لگایا جاتا وہ مہینہ عرب کے نزدیک قابل احترام تھا، اس میں کوئی کسی سے جنگ نہیں کرتا۔ دو ہی چیزیں قابل احترام تھیں، ایک حرم کی سرزمین جس کا عرب خیال کرتے، وہاں کوئی چلا گیا تو اسے نقصان نہیں پہنچائیں، اور ایک یہ مہینہ کہ جس کا احترام کیا جاتا، جسے قرآن نے بھی شہر حرام کہا، اور مزید تفصیل بعد میں آئے گی جب رسالت کے واقعات شروع ہوں گے۔ بہرحال اکاز نام کا مقام یہ تھا کہ جہاں سارے عرب کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنے اختلافات بھلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر قسم کی عیاشیاں بھی ہوتی ہیں، شرابیں بھی پی جاتی ہیں، جوئے بھی کھیلے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سے سنجیدہ لوگ بھی جمع ہو کے اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے مختلف منصوبے بناتے ہیں۔ اب تاریخ کہہ رہی ہے کہ اکاز کے میلے میں ایک مرتبہ عرب کے قبیلے بنی کنانہ کا ایک سردار نعمان آیا، اور اس نے ایک آدمی کو ملازم رکھا جس کا نام تھا قروا۔ کہا کہ تم جو میرے اونٹ ہیں جن کو لے کے میں آیا ہوں اس میلے میں، ان اونٹوں کو لے جاؤ اور انہیں لے جا کے پانی پلاؤ، چراؤ مختلف باغات اور مختلف کھیتیوں میں۔ قروا اسی کام کے لیے ملازم ہوا، یہ کام انجام دے رہا کہ اتنے میں اس کا دشمن قبیلہ تھا بنو قیس، انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ اکیلا ہے، جانوروں کو پانی پلا رہا، اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ خبر جب اس کے مالک کو ملی نعمان کو، تو وہ قاتل کے قبیلے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تم نے میرے آدمی کو مارا، اب یا تو تم قاتل کو میرے حوالے کرو جس کا نام براق تھا، یا اس کا خون بہا دے دو۔ اس قبیلے والے نے صاف انکار کر دیا کہ ہرگز نہیں، نہ ہم قاتل تمہیں دیں گے نہ ہم خون بہا دیں گے۔ نعمان اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھ رہا ہے کہ میرا ملازم میرا کام کرتے ہوئے مارا گیا، یہ میری توہین ہے، یہ مجھ پر حملہ کیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو اس نے اپنے قبیلے کو جمع کر کے ساری کیفیت سنائی۔ بنو کنانہ کا قبیلہ جمع ہو گیا کہ واقعاً تم حق پر ہو، تم پر ظلم ہوا، اور ادھر قاتل کا قبیلہ بھی جمع ہو گیا کہ ہمارے آدمی کے خلاف تم نے کیوں بات کہی اور اب ہم اس سے بدلہ لیں۔
یہ دونوں قبیلے میدان میں آ گئے اور ایک مرتبہ جنگ شروع ہو گئی۔ قریش کو یہ اطلاع ملی، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم جس کی قیادت اس وقت حضرت ابو طالب کر رہے تھے، ان کو یہ اطلاع ملی۔ اب بظاہر بنی ہاشم کو اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں، لیکن بنو ہاشم نے دیکھا کہ یہ نعمان کا قبیلہ حق پر ہے، یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ یا ہمارے آدمی کے قاتل کو واپس کرو یا اس کا خون بہا دو۔ لیکن جو سامنے والا قبیلہ وہ اتنا ضدی کہ نہ قاتل کو دے رہا نہ اس کا خون بہا دے رہا، اور ساتھ ساتھ احترام والے مہینے میں جنگ شروع کر دی۔ چنانچہ بنو ہاشم نے آپس میں کہا کہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارا اس میں براہ راست کوئی دخل نہیں، مگر ہم نعمان کے قبیلے کی مدد کریں گے، اور ایک مرتبہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب عرب کی جنگیں ہوتی تھی کہ جس کے اندر اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کچھ مہینے جنگ کرو پھر جنگ بند کر کے چلے جاؤ، باقی بھی تو کام کرنا۔ پورا قبیلہ اگر 24 گھنٹے پورا سال جنگ کرے تو بھوکوں مر جائیں۔ کھیتی باڑی ہے، مویشی چرانا ہے، تجارت کرنا، 4 مہینے جنگ بند کرو، باقی کام کر کے آؤ، پھر آگے جنگ شروع کر دو جہاں سے جنگ بند کی تھی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بعض لوگ کھیل کھیلتے ہیں لوڈو وغیرہ کا، ایک بازی ہو گئی، اب جاتے ہیں اس کے بعد 2 دن کے بعد آ کے وہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عربوں کی جنگ ہوتی تھی۔ اس جنگ کا نام تھا فجار۔ فجار اس لیے کہا جاتا، فجار مانے گناہ، کہ ایک احترام والے مہینے میں یہ جنگ شروع کی گئی تو سب نے کہا کہ ہم نے کام تو بڑا گناہ کا کیا، فقط فجر نہ ہم نے گناہ کا کام کیا۔ جنگ کا نام پڑ گیا حرب فجار، یعنی گناہ والی جنگ۔ اب میں اسی تفصیل میں خاص وجہ سے جا رہا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد وقفہ آیا، پھر دوبارہ ہوئی، پھر تیسری مرتبہ ہوئی۔ جب چوتھی مرتبہ فجار کی جنگ ہو رہی اس وقت پیغمبر اسلام بھی مکے میں تھے، اور خاندان بنو ہاشم جو کہ اس جنگ میں مظلوم قبیلے کا ساتھ دے رہا تھا، تو اللہ کے رسول بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، مگر خود پیغمبر اسلام کا جملہ کہ میں نے کسی پہ تلوار نہیں چلائی، میں نے کسی پہ نیزہ نہیں اٹھایا، میں نے کسی پہ تیر نہیں برسایا، میرا کام صرف یہ تھا کہ جو میرے چچا میدان میں کھڑے ان کے اوپر جو تیر آ رہے ہیں میں ان تیروں کو روکتا تھا اور ان کو اٹھا کے اپنے چچا کے سپرد کیا کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام 20 سال کی عمر مبارک، جوانی کا آغاز ہے، مگر اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ حالات کو اور واقعات کو نمٹانے کا یہ طریقہ نہیں کہ جس پر ظلم ہو جائے وہ بھی قانون ہاتھ میں لے کے میدان میں نکل آئے۔ تو پیغمبر مظلوم کی مدد کے لیے جا تو رہے مگر اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہے کہ جس کے اندر معلوم نہیں کون بے گناہ مارا جائے، سامنے والوں میں سب تو ظالم نہیں، پتہ نہیں کون بے قصور مارا جائے، فقط دفاع کر رہے ہیں اپنے خاندان کا۔ تاریخ رسالت اسلام سے پہلے یہ پہلا اور آخری موقع نظر آتا کہ پیغمبر میدان جنگ میں نکلے، اور اگر اس جنگ نہیں کی مگر میدان میں کھڑے رہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی عربوں کی جنگیں ہوں پیغمبر نے اس میں جانا بھی پسند نہیں کیا۔ اب تاریخ کہتی کہ آخر جب یہ جنگ چوتھی مرتبہ چل رہی پیغمبر اسلام اپنے چچاؤں کو مشورہ دیا، اور اس مشورے کے نتیجے میں پیغمبر کے جو سب سے بڑے چچا تھے، جو خاندان کے سردار نہیں لیکن عمر میں سب سے بڑے، جناب زبیر، انہوں نے کہا کہ ہاں بات صحیح، یہ معاملہ بات چیت سے طے ہونا چاہیے، میدان میں نکلنے سے نہیں۔ پیغمبر اسلام کے مشورے سے ان کے چچا زبیر سامنے والے قبیلے کے پاس گئے اور بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ایک مصالحت کرا دی، اور یہ جنگ اختتام کو پہنچی۔ یہ جنگ ختم ہوئی اور چند ہی دنوں کے بعد مکے میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ اب واقعہ ایک عام واقعہ تھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ یمن کے قبیلے زبید کا ایک تاجر مکے میں آیا اپنا سامان لے کر، سامان بیچنے کے لیے۔ مکہ بہت بڑی تجارتی منڈی بھی تھا، جو کہ سارا سال زیارت کرنے والے عرب کے بت پرست اور کافر بھی کعبے کی زیارت کو تو آتے تھے، سارا سال لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو دور دور سے تاجر یہاں آتے تھے۔ یمن کے قبیلے زبید کا ایک تاجر اپنا سامان لے کے آیا اور تجارت کرنے لگا۔ مکے کے ایک سردار جس کا نام آس تھا، اس نے بھی اس سے کچھ سامان لیا، مگر سامان لینے کے بعد پیسے دینے سے انکار کر دیا، جو آج مسلمانوں کے معاشرے میں ایک عام سی چیز بن کے رہ گئی۔ یہ عرب کے جاہلیت کے معاشرے کا وہ عمل تھا جس کے خلاف پیغمبر اتنا ہوئے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعد میں پیغمبر نے کس طرح سے انجمن بنائی۔ زبیدی تاجر کا مال تو رکھ لیا ہاتھ میں، لیکن جب پیمنٹ کا پیسے دینے کا وقت آئے تو صاف انکار کر گئے۔ اب یہ مکے کا ایک سردار
وہ بیچارہ ایک اجنبی تاجر باہر سے آیا، یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں، حرم کے آس پاس جتنے بڑے بڑے سردار رہتے سب کے پاس یہ گیا۔ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو عرب کے بڑے بڑے سردار وہ جگہ جگہ ٹولی بنا کے بیٹھتے تھے اپنے ساتھیوں کی، تو وہ پورے حرم میں گھوما، صحن میں گھوما، ایک ایک سردار کے پاس گیا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میری مدد کرو، میری حمایت کرو، مگر کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرنے کو تیار ہوتا۔ ہم اپنے مکے والے بھائی کو چھوڑ کر یمن سے آنے والے اجنبی کی مدد کیسے کریں؟ کوئی بھی ایسا نہیں جو مظلوم کا ساتھ دے اور اس ظالم کے خلاف کم سے کم اس کے پاس جا کر اس سے بات کرنے کو تیار، کوئی اس معاملے میں پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہو رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو حرم کے بالکل سامنے ایک پہاڑی ہے، کوہ ابو قبیس۔ پروردگار عالم آپ میں سے جن کو یہ سعادت دے چکے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور جن کو یہ سعادت اب تک نہیں ملی انشاءاللہ پروردگار انہیں زیارت حرمین اور زیارت مکہ کی سعادت نصیب کرے گا۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ابو قبیس نامی پہاڑی ہے، جس کی آج کل بڑی آسان پہچان یہ کہ اس میں وہ سرنگیں بنائی گئی ہیں جس میں سے پیدل چل کے مینا کے میدان تک حاجی اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، وہ اس کی پہچان یہی ہے۔ اور اس پہاڑی کے اوپر موجودہ بادشاہوں کے محلات بنائے گئے، تو یہ پہاڑی کو ہے ابو قبیس۔ اور اس کی خصوصیت یہ کہ جب کبھی کوئی آدمی ایسا اعلان کرنا چاہے جو وہ سارے مکے کو سنانا چاہتا تو اس وقت ریڈیو نہیں، ٹیلی ویژن نہیں، اخبارات نہیں، مسجد کے بورڈ نہیں کہ وہاں لکھ کے لگا دے، اس وقت ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ کوہ ابو قبیس پہ کھڑا ہو کر اعلان کرتا اور جس وقت وہ پکارتا تھا تو کوہ ابو قبیس نہ کوئی بہت اونچا پہاڑ ہے کہ کسی کو اس کی آواز ہی نہ سنائی دے، نہ اتنا نیچا پہاڑ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آدمی ہمارے برابر کھڑا، بہرحال ایک اس کی مناسب بلندی وہاں سے پکارتا ہے تو لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا۔ حتیٰ یہ کہ بعض روایات میں ہے کہ جب رسول خدا نے بھی اعلان رسالت کیا تو اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکے والوں کو بلایا تھا، یہ کھڑا ہو گیا پہاڑی پر، مکے والوں آؤ میری مدد کے لیے۔ جس وقت اس نے پکارا تو لوگ دوڑ کے آئے، مگر وہ سارے آدمی کہ جن کے پاس یہ پہلے جا چکا وہ اس کی شکل دیکھ کے واپس چلے گئے، وہ سمجھ گئے کہ اس نے کیوں پکارا ہوگا۔ خاندان بنو ہاشم کیونکہ ان کا یہ طریقہ نہیں تھا، ان کے مکانات بھی حرم سے دور تھے اور وہ حرم کے صحن میں صرف اپنا شان اور شوکت دکھانے کے لیے خاندان بنی ہاشم کسی قسم کی کوئی چوری لگا کے بھی نہیں بیٹھتا تھا، اس لیے یہ تاجر اب تک اس خاندان کے پاس نہیں گیا تھا، نیا آدمی اس کو پتا بھی نہیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے خاندانوں میں کون سا خاندان ہے۔ خاندان بنی ہاشم کے لوگ قریب جا کے کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے تم نے کیوں پکارا؟ باواز بلند وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے شہر میں مہمان بن کے آیا، تاجر بن کے آیا، زیارت داری سے تجارت کر رہا ہوں، میرا مال رسیدہ گیا، مجھے پیسے نہیں دیے جا رہے۔ جناب زبیر جو رسول خدا کے سب سے بڑے چچا ہیں عمر کے اعتبار سے، انہوں نے یہ سنا، ایک مرتبہ کہا کہ آؤ ہمارے درمیان ساری بات بتاؤ، اگر تم حق پر ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس نے آ کے ثبوت دیے، بات بیان کی۔ جناب زبیر مکے کے انتہائی بزرگ افراد میں سے ایک ہے، حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے اس وقت، چنانچہ مکہ احترام کرتا 3-4 ساتھیوں کو لیا، آپ کے پاس گئے اور زبردستی اس کو مجبور کر کے اس سے اس تاجر کا حق دلوایا اور یہ دعائیں دیتا ہوا یمن چلا گیا۔ مگر جناب زبیر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ مکہ جیسا شہر، بت پرست بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کا مرکز ہے، یہاں پہ ہمارے سامنے ظلم ہو رہا اور ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے کہ بیچارے مظلوم کو پہاڑوں پہ آ کے چیرنا پڑتا، وہ بھی اس میں اتنی ہمت، بہت سے لوگ تو جو پیاس ظلم برداشت کر کے چلے جاتے ہوں گے، یہ کتنا قابل شرم ہے ہمارے لیے، ہم ظالموں میں شامل ہو جائیں گے، آؤ اس کا کوئی حل نکالیں۔ کیا حل نکالا جائے؟ آپس میں بات ہوتی چلی گئی۔ حرم کے قریب عبداللہ نام کے ایک آدمی کا مکان تھا، وہ بھی زمانے جاہلیت دیندار تھے، یعنی خدا رسول کو تو نہیں مانتے تھے کیونکہ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں ہوا، لیکن کچھ ان میں اخلاقی خوبیاں تھیں۔ انہوں نے اپنا مکان پیش کیا اور بنی ہاشم کے اکثر آدمی اور دوسرے قبیلوں کے بھی جو سنجیدہ آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے، شریف آدمی تھے، وہ سب جمع ہوئے اور ایک انجمن بنائی گئی، ایک معاہدہ کیا گیا جس کا نام تاریخ اسلام میں ہے حلف الفضول۔ ایک حلف اٹھایا انہوں نے، حلف اٹھایا، قسم کھائی کہ ہم سب آپس میں مل کے ایک انجمن بناتے ہیں
اور اس انجمن کا کام کیا ہوگا؟ فقط ایک کام، وہ یہ کہ یرد الفضول الی اہلہا، کہ ہم ہر ظالم سے مظلوم کا حق لے کے مظلوم تک پہنچائیں گے. یہ آپس میں طے کیا، قسم کھائی کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اور اس کے بعد یہ مکے کی تاریخ کی پہلی انجمن، پہلا ادارہ، پہلی تنظیم کی جس نے کام شروع کیا. پیغمبر اسلام عمر کے اعتبار سے بزرگوں میں شامل نہ تھے، اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، اس لیے خاندان بنی ہاشم کے ایک عام آدمی کی طرح آئے، اس معاہدے میں شریک ہوئے. پیغمبر نے بھی عہد کیا کہ ہاں میں اس کے ساتھ ہوں. تاریخ کہتی کہ اس انجمن کا نام یا اس معاہدے کا نام حلف الفضول ہو گیا. اس کو فضول کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں 3 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا اس میں کئی آدمی ایسے تھے جن کا نام فضل تھا. فضل عربی میں عام نام، کئی فضل جمع ہو گئے، فضل کی جمع فضول ہے، اس لیے اس کا نام فضول ہو گیا. یہ اردو والا فضول نہیں ہے جو بیکار کے معنوں میں آتا ہے، یہ فضل کی جمع. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس معاہدے میں تو ایسے لوگ نہیں تھے، مگر ایسا ہی ایک معاہدہ اس سے پہلے حضرت اسماعیل کے فوراً بعد مکے کی سرزمین پر ہوا تھا. اس میں فضل نام کے آدمی زیادہ تھے تو لوگ اس کو فضول کہتے تھے. اس کو بھی یہی کہا جانے لگا تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ عربی میں فضول کہتے ہیں حق کو، ایک مطلب حق بھی ہے جو کہا جاتا ہے، مثلا اللہ نے فضل کیا، وہ اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے. تو حق کو کہتے ہیں کیونکہ یہ معاہدہ اس بات پر تھا کہ ہمیں مظلوم کا حق ظالم سے چھیننا، اس لیے اس کا نام ہو گیا حلف الفضول. تاریخ کہتی کہ پیغمبر نے 20 سال کی عمر میں اس معاہدے پہ دستخط کیے. یہ معاہدہ کیوں ہوا؟ ایک تو یمن کے تاجر کے واقعے کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ وہ جو جنگ ہوئی تھی تجار کی جنگ، اس کے بعد خاندان بنو ہاشم نے یہ بات سوچی کہ اس طرح جنگیں کب تک ہوتی رہیں گی، اگر کوئی ایسا نظام نہ بنایا جائے کہ مظلوم کو حق ملے تو یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ چلے گا. ہم ایک ایسا نظام بناتے ہیں. پیغمبر اسلام کو اس انجمن میں شریک ہونے کے بعد یہ انجمن پیغمبر اسلام کو اتنی پسند کہ ساری زندگی اعلان رسالت کے بعد مدینے پہنچنے کے بعد بھی یہ اعلان کرتے رہے کہ خدا کی قسم اگر آج کہیں بھی اس قسم کا کوئی معاہدہ دوبارہ ہوتا تو آج بھی میں جانے کو تیار ہوں اور اس میں شریک ہونے کو تیار ہوں. پیغمبر نے ایک اور مرتبہ اس انجمن کی اس معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ لا کر دے دے. سرخ اونٹ عربی کا ایک محاورہ جس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت بڑا ہدیہ، تحفہ، رشوت، بہت قیمتی چیز، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مثلاً کوئی مجھے قارون کا خزانہ بھی لا کر دے دے تو میں فلاں کام نہیں کروں گا. یہ عربی میں سرخ اونٹ، جو کہ سرخ اونٹ انتہائی قیمتی اونٹ کا نام. اگر کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ بھی لا کر دے دے کہ تم اس انجمن میں شریک نہ ہونا تو خدا کی قسم میں اس کو قبول نہیں کروں گا اور اس میں شریک ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ مظلوم کو اس کا حق دلوانا اسلام میں اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ پیغمبر اسلام جن کا کام انجمنوں میں شریک ہونا نہیں ہوتا، یہ رسالت کا کام نہیں ہے. ان کا کام یہ نہیں کہ دنیا والوں کے اداروں میں شریک ہو، لیکن ایک بہترین ادارہ بنایا جا رہا تو پیغمبر اعلان رسالت کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں اس میں شریک ہوں گا، کیونکہ اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تمہیں مظلوم کی مدد کرنا. روایات میں یہ موجود کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے کہ کسی پہ ظلم ہو رہا اور پھر بھی وہ خاموش پڑا رہے تو یہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا. فقط خرج عن الاسلام، یہ مسلمان نہیں رہا. مسلمان کبھی یہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہو اور وہ خاموش ہو جائے. یہاں تک روایتوں میں موجود ہے، یہاں تک موجود ہے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا اگر وہ تمہارا مخالف بھی ہے، اگر تمہارے اس کے تعلقات بھی نہیں، لیکن آج وہ مظلوم بن رہا تو تمہیں جا کے اس کی مدد کرنا. اتنا مشہور وہ واقعہ جس کے علماء استدلال کرتے ہیں کہ غیر مومن کی مدد بھی واجب ہے اگر وہ مظلوم ہو جائے. وہ مشہور واقعہ منصور دوانقی کا واقعہ. منصور دوانقی بنو عباس کا ایک حکمران تھا اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ بنو عباس وہ خاندان جو بنو امیہ کے خلاف کھڑا ہوا. بنو امیہ کو انہوں نے ان کی خلافت کو ختم کر کے اپنی خلافت کو قائم کیا اور اتنی دشمنی ہو گئی ان دونوں خاندانوں کہ بنو عباس بنو امیہ کے بچے کو ڈھونڈ رہے تھے، کوئی بھی مل جائے، یعنی وہی اسلام سے پہلے کی جاہلیت. یہ دیکھے بغیر کہ جس خاندان کے ہم خلاف ہیں اس میں سب تو ظالم نہیں ہوں گے، اس میں سب تو قصوروار نہیں ہوں گے، کچھ اس میں بے گناہ بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا اپنے خاندان کے مظالم سے کوئی تعلق نہیں.
بچہ بھی مل جائے اس خاندان کا تو اسے نہیں چھوڑنا، تلاش ہو رہی، ڈھونڈا جا رہا، اور اسی زمانے جب سب کو وہ ختم کر چکا فقط ایک آدمی کا نام اس کے پاس آیا، اس کا بیٹا محمد ابن حشام، وہ ہاتھ نہیں لگا، باقی تو خاندان کے جتنے بھی بچے بوڑھے جوان تھے سب یا قتل کر دیے گئے یا ان کے بارے میں پتا چل گیا کہ وہ اسلامی مملکت سے فرار اختیار کر کے دشمنوں کے پاس چلے گئے، جہاں تک ہمارا وقت نہیں۔ لیکن ایک آدمی کے بارے میں پتا نہیں چل رہا، محمد ابن حشام، کہ یہ ہے تو ایک خاندان کا، کہاں ہے؟ نہ قتل ہوا، نہ مارا گیا، نہ قید ہوا، اب اس کو ڈھونڈا جائے۔ اسی زمانے میں حج کا موقع قریب آیا، منصور حج کرنے کے لیے مکے پہنچا، ایک دن اپنے مکان میں بیٹھا، ایک جوہری، ایک انتہائی قیمتی موتی لے کے آیا اور کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ایک موتی آیا ہے فروخت ہونے کے لیے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا قیمتی کہ بادشاہ کے علاوہ اسے کوئی خرید ہی نہیں سکتا۔ منصور نے کہا لاؤ دکھاؤ، موتی لیا اور پہچان دیا، کہا یہ تو خاندان بنو امیہ کے خزانے کا موتی، اور یہ ان جواہرات میں سے ہے جو اس خاندان کے لوگ جان بچانے کے لیے جب بھاگے تھے تو ان کو لے کے گئے تھے، ضرور یہ اسی محمد ابن حشام کا موتی ہے، بتاؤ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ جواب دیا کہ 1-2 دن پہلے ایک آدمی بڑا پریشان لا کے مجھے بیچ کے گیا تھا اور بہت کم قیمت پر اس نے بیچا، میں نے خرید لیا کہ اتنا بے وقوفانہ سودا ہو رہا، احمق ہے یہ آدمی، لیکن خود اپنی زبان سے کہہ رہا کہ اتنے بھی پیسے دے دو تو میں تیار ہوں۔ منصور سمجھ گیا، کہا اس کا مطلب یہ کہ وہ اس وقت مکے کی سرزمین میں کہیں موجود ہے، اب اسے تلاش کرنا آسان طریقہ۔ مکے میں کوئی آدمی بھی ہو، اور خاص طور پر ایسا آدمی جسے کوئی شک بھی نہ ہو کہ میرے پیچھے کوئی لگا، وہ ضرور صبح کی نماز کے لیے تو حرم جائے گا۔ منصور نے ربی کو جو اس کا نائب تھا بلایا، کہا گھیر لو حرم کو، خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو، کل صبح کی نماز کے بعد جب نماز ہو رہی ہو چاروں طرف سپاہی ایک ایک دروازے پہ بٹھا دینا، نماز ختم ہو کے جب لوگ باہر نکلنے لگے ایک ایک کو دیکھتے جانا، پھر نکلنے کی اجازت دینا، سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ کھلا رکھنا۔ اور اگلی صبح کو جب یہ ہوا تو واقعاً وہ محمد یہیں پہ تھے، محمد ابن حشام ابن عبد الملک، ایک بنو امیہ کے سردار کے خلیفہ کا بیٹا، اگرچہ یہ سردار حشام ابن عبد الملک انتہائی ظالموں میں سے اس کا بیٹا، اس نے جو منظر دیکھا، سارے دروازے بند، پولیس اور فوج کے پہرے لگ گئے ہیں، ایک ہی دروازہ کھلا ہے، ایک ایک آدمی کو چہرہ دیکھ کے نکلنے کی اجازت مل رہی، سمجھ گیا کہ سوائے میری گرفتاری کے اور اس کا کوئی مقصد نہیں، اب کیا کیا جائے؟ ہوش و حواس جاتے رہے، کس سے کہے؟ ذرہ ذرہ دشمن لگ رہا تھا ان لوگوں کو اس وقت، ایسے بری حالت ہو گئی تھی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے خاندان کی، کس سے کہے؟ پریشانی کے عالم میں گھوم رہا اور خود بہت پریشان تھا، لیکن دوسرے لوگوں نے اس کی حالت کو اس لیے محسوس نہیں کیا کہ دوسرے لوگ بھی تھوڑا پریشان ہو گئے، ایک دم سے بند کر دیا جائے حرم کو، پولیس اور فوج آ جائے، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ مگر محمد ابن زید ابن علی وہاں سے گزرے، انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، پریشانی دیکھ کے رک گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے چوتھے امام کے پوتے، یعنی ان کے والد زید تھے، 5ویں امام کے بھائی، یہ وہی زید جنہیں حشام ابن عبد الملک نے گرفتار کر کے سولی دی تھی، اور 1 سال تک ان کا لاشا درخت کی ٹہنی کے اوپر لٹکا رہا تھا، یہاں تک کہ مکڑی نے ان کے جسم پہ جالا بن دیا تھا اور کبوتروں نے گھونسلے بنا لیے تھے، مگر 1 سال تک ان کے قابل احترام لاشے کو اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ وہی جن کے بارے میں رسول کہہ گئے تھے کہ یہ جو چوتھے امام ہے ان کا ایک بیٹا انتہائی مظلومیت سے شہید کیا جائے گا اور وہ جنت میں مجھ سے آ کے ملے گا، وہ زید، بہت مشہور ہے زید کی شہادت، ان کے بیٹے ہیں یہ محمد ابن زید، یہ گزر رہے ہیں، رک گئے، اتنے پریشان کیوں؟ کہا کہ یہ حالات واقعات آپ دیکھ رہے ہیں۔ محمد ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہچان بھی لیا، میرا نام بھی محمد، تمہارا نام بھی محمد، اور یہ بھی پہچان لیا کہ تمہارا باپ ہوا جس نے میرے بابا کو شہید کیا، فقط شہید ہی نہیں کیا، 1 سال تک سولی پر ان کا لاشا لٹکا رہا، اور اس کے بعد ان کے لاشے کو اتار کے جلایا گیا اور اس کی راکھ کو دریائے فرات میں بہایا گیا۔ یہ سب کچھ صحیح، مگر وہ تمہارا باپ تھا، ظالم تمہارا باپ تھا، قاتل تمہارا باپ تھا، نہ تم نے کوئی ظلم کیا، نہ تم نے کوئی قتل کیا، اس لیے تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے۔ اس بدترین دشمن کا بیٹا کہ جس نے
زید ابن علی کو اتنی مظلومیت سے شہید کیا، مگر اسی زید کے بیٹے سادات کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اپنے بابا کے قاتل کے بیٹے کی مدد کر رہے ہیں، فقط اس لیے کہ ظالم وہ ہے، ظالم تم نہیں، اور تم ظالم نہیں ہو تو تمہارا خاندان کیسا بھی ہو، ہمیں کیا غرض، آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس کا یہ طریقہ ہوگا، وہ تیار ہو گیا۔ محمد ابن زید اس آدمی کے، اس بیٹے کے، جو اس کا خلیفہ کا بیٹا، اس کے چہرے پہ چادر ڈال کے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے چلے اور اپنے خاندان کے 2 اور آدمیوں کو ساتھ میں رکھا اور مارتے پیٹتے ہوئے دروازے تک لائے۔ ربیع حاجب نے پہچان لیا یہ زید شہید کے بیٹے آ رہے ہیں، اسے پتا کہ زید شہید کا بیٹا حشام کے بیٹے کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، باپ کے قاتل کا دشمن۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ ایک اونٹ والا، اس نے اپنا اونٹ مجھے کرائے پہ دیا، مگر کرایہ لینے کے بعد اونٹ میرے حوالے نہیں کیا، اونٹ کسی اور کو دے دیا۔ اب میں اس سے کہتا ہوں لاؤ میرا پیسہ واپس کرو، انکار کر رہا، میں اسے قاضی مکہ کی عدالت میں لے جا رہا ہوں، ایسا کرو تم بھی 2 سپاہی مجھے دے دو تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے۔ ربیع حاجب کے ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ زید کے بیٹے اپنے بابا کے قاتل کے بیٹے کو پناہ دیں گے اور پھر قاضی کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے 2 سپاہیوں سے کہا ان کے ساتھ چلے جاؤ، لے کے چلے، تھوڑی دور پہنچے، جب حرم نظر آنا بند ہو گیا، ایک مرتبہ کہا زید کے بیٹے، زید شہید کے بیٹے نے اس سے کہا کہ اے شخص، اگر تو میرے پیسے دینے کو اب بھی تیار ہو جائے تو میں پھر کیس نہیں کروں گا، کورٹ میں نہیں جاؤں گا۔ بات تو پہلے طے ہو چکی، اس نے فوراً کہا کہ ہاں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں پیسے دینے کو تیار ہوں۔ زید شہید کے بیٹے سپاہیوں کی طرف موڑے، کہا کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، یہ پیسے دینے کو تیار ہو گیا، اب تمہارا جانا بھی بیکار، میں قاضی کی عدالت میں تو نہیں جا رہا ہوں۔ سپاہیوں کو تو صرف اتنا حکم تھا کہ کورٹ تک اس کو لے جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ طے ہو گیا، بات ختم ہو گئی، کہا خدا حافظ، وہ واپس آ گئے اور زید شہید کے بیٹے کہتے ہیں جاؤ تمہاری جان بچ گئی، اب اپنی جان کی حفاظت کا انتظام خود کرو۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حشام کے بیٹے کہا واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار بہترین طریقے سے جانتا کہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں رکھے، آپ کا خاندان اس کا حقدار ہے کہ اس میں رسالت رکھی جائے۔ یہ کہہ کر ایک دوسرا قیمتی موتی نکالا، کہا کہ آپ نے میری مدد کی ہے، میرے پاس جتنے جواہرات ان میں یہ سب سے قیمتی ہے، یہ آپ کی نظر ہے۔ زید شہید کے بیٹے نے دیکھا، حقارت کے ساتھ اس موتی کو دیکھا، کہا تم یہ مجھے دے رہے، میں نے تمہیں تمہاری خاطر اپنے بابا کے خون کو نظر انداز کر دیا تو کیا اتنا تو موتی دے دوں گا؟ جاؤ، یہ فقط خوشنودی خدا اور اپنے جد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے میں نے تمہاری مدد کی۔ اور علماء کہتے ہیں یہ جو جملہ کہا، یہ جملہ پیغمبر اسلام کی جانب بھی اشارہ تھا کہ سادات کے جد امجد رسول خدا وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس انجمن کی تشکیل میں حصہ لیا اور یہ عہد کیا کہ جب بھی کسی پہ ظلم ہوگا ہم یہ دیکھے بغیر کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس نسل سے ہے، کیا زبان بولتا ہے، کون سے علاقے میں رہتا ہے، جس پر ظلم ہوگا اس کا ہم ساتھ دیں گے، ظالم کے خلاف ہوں گے اور ظالم سے مظلوم کا حق لے کے پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ بس یہ جملہ کہتا چلوں تاکہ سیرت رسول فقط سننے کی چیز نہ بن جائے، آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ جب پیغمبر نے یہ طریقہ بتایا، زید شہید کے بیٹے نے یہ بتایا کہ دیکھو اس طریقے پہ اس طرح چلنا، میں ایک بات صرف بتا دوں کہ مظلوم کی جان بچانے کے لیے اسلام میں جھوٹ بولنا جائز بلکہ بعض اوقات واجب ہے، وہ فقہ کا الگ مسئلہ۔ یہ طریقہ بتایا کہ رسالت کا طریقہ یہ، تو آپ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہاں ظالم و مظلوم سے مراد فقط بادشاہوں کا تذکرہ نہیں، حکمرانوں کا طریقہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ہاں کوئی بادشاہ ظلم کرے گا تو ہم کھڑے ہوں گے مظلوم کی حمایت میں، نہیں۔ ظالم و مظلوم ہر گلی میں ہوتے ہیں، ہر محلے میں ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں تو وہاں بھی یہ مسئلہ نظر آئے گا۔ اب مومن ہونے کی حیثیت سے، رسول کا ماننے والا ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کی ذمہ داری، جیسا کہ میں اس ایام ازاں میں بھی مثال دے چکا ہوں کہ شوہر اور بیوی کے جھگڑے میں جو ہر گھر کے اندر تقریباً اب پیدا ہونے لگا، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، یہ خیال کیے بغیر کہ میرا بھائی اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا، میں بھائی کے خلاف کیسے جاؤں؟ ذمہ داری کہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ بھاوت مظلومہ ہے تو اس کی مدد کرنا، اگر کسی گھر میں آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ میری بہن اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی، بہن ظالم اور میرا بہنوئی مظلوم ہے، یہاں پر واجب ہے کہ اس مظلوم کا ساتھ دیں،
چاہے بہن سے تعلقات بگڑ رہے ہیں مگر آپ کو صحیح بات کہنا اور صحیح شخص کے سامنے کہنا. چھوٹے چھوٹے کاروباری مسئلے، لین دین کا معاملہ، دکانوں کے معاملات، طلاق اور شادی کے معاملات، کتنے جھگڑے ہمارے یہاں کھڑے ہوتے ہیں. مگر یقیناً ایک دور گزر چکا 100 سال پہلے نہیں 10 سال پہلے کہ جب انسان اس بات کا خیال کرتا تھا کہ اب کہاں، مگر آج کل ہر آدمی ڈر جاتا میں کیسے بول، میرے بھائی سے تعلقات ختم ہو جائیں، میرے دوست سے تعلقات بگڑ جائیں، میرے کاروباری پارٹنر سے معاملات بگڑ جائیں گے. سیرت رسول کا یہی درس ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت جب عرب جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، عرب کی یہ لوگ کافر صحیح، اس میں سب کافر تھے سوائے ایک دو کو چھوڑ کر، یہ لوگ بھی ایک انجمن بناتے ہیں جس کا مقصد مظلوم کی مدد ہے. میں کافروں کے ساتھ شریک ہونے کو تیار ہوں، اور شریک ہی نہیں ہوئے ساری زندگی کہتے رہے کہ پھر یہ انجمن بنے گی تو پھر میں اس کے اندر جاؤں گا. تو سیرت رسول کا 20واں سال اس اعتبار سے انتہائی اہم کہ پیغمبر نے ایک ایسا درس دے دیا کہ جسے ہم نے بلا دیا کہ ہر صورت میں مظلوم کی مدد کرنا، ہر اس وقت کھڑے ہو جانا جب تم دیکھو کہ کوئی ظالم کسی پہ ظلم کر رہا، چاہے ظالم تمہارا ساتھی ہو، تمہارے علاقے کا ہو، تمہارے خاندان کا ہو، تمہارا خونی رشتہ دار ہو. سیرت رسول میں یہ 20واں سال آتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اس انجمن کے بننے کے بعد پیغمبر اسلام تجارت کے سفر میں بھی جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی معاملہ آتا آگے جا کے مصالحت کراتے ہیں. اور یہی وہ وقت ہے جب پیغمبر اسلام کے کردار کی اس بلندی کو دیکھنے کے بعد عرب کا پورا معاشرہ، اگرچہ پیغمبر کے اپنے بزرگ بھی یہاں پر، اگرچہ اس معاہدے میں اور بہت سے آدمی بھی تھے، مگر پورے عرب نے اور کسی کو نہیں کہا. یہی وہ وقت ہے جب سارا عرب پیغمبر کو صادق و امین کا لقب دے رہا ہے. پیغمبر کی جوانی کا یہی مرحلہ، کیونکہ اکثر روایتوں میں ہے کہ پیغمبر جب 23ویں سال میں پہنچے، اور بعد میں ہے 35ویں سال، جب 23ویں سال میں پہنچے اور کعبے کی تعمیر میں جھگڑا کھڑا ہو گیا اور پیغمبر نے اس جھگڑے کو ختم کیا، تو جس وقت پیغمبر نے اس جھگڑے میں دخل دیا تھا تو سارے عرب نے کہا تھا امین آ گیا. یعنی 23 سال سے پہلے پیغمبر کا لقب امین عرب کی زبان پہ آ چکا تھا کہ یہ امین بھی ہے، یہ صادق بھی ہے. اس وقت اس جوانی کے آغاز میں پیغمبر کا یہ لقب ملنا بتا رہا کہ پیغمبر اسلام کی تجارت بھی اور ساتھ ساتھ مظلوم کی مدد بھی، یہ دونوں پیغمبر کی، یعنی ایک طرف معاش کا سلسلہ بھی جاری، جو آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کہاں، سارا دن دکان میں اب کہاں بیٹھ کے جھگڑے نمٹاتے پھریں، سارا دن دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، اب 2 گھنٹے آرام کا وقت ہی نہیں. پیغمبر نے بتا دیا تجارت کے سفر بھی جاری، اور تجارت اس زمانے کہ ایک چھوٹے سے تجارت کے کام کے لیے 6 مہینے لگ جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ مظلوم کو اس کا حق بھی دلوا رہے ہیں. بس یہی وہ وقت ہے پیغمبر کا لقب صادق و امین پڑا، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب آگے چل کر پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد پیغمبر کو جو سب سے بڑا ظاہری سہارا مل رہا. ویسے تو ہمارا اعتقاد کہ اللہ کے رسول کو سوائے خدا کے اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں، مگر جو ایک بڑا ظاہری سہارا ملا رسول کو، بس اب اس کا وقت آ گیا کہ پیغمبر کو وہ سہارا دلوایا جائے. یعنی اس معاہدے کے بعد یہ بڑا امین ہے، انتہائی امانت دار ہے. تجارت کے ایسے مسئلے کہ جہاں 6 مہینے کا سفر ہوتا، ایک پیسے کے بھی اس کے حساب کتاب میں غلطی نہیں، بلکہ جس کا سامان لے کے جاتا وہ زیادہ نفع لے کے آتا. یہ شہرت بڑھتی جا رہی تھی کہ عرب کی سرزمین میں جناب خدیجہ طاہرہ کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی. اور اس وقت جب پیغمبر کی عمر 25 سال کی ہو رہی تھی، جناب خدیجہ طاہرہ کو بھی انتہائی شدید ضرورت پیش آ رہی تھی کہ ان کی تجارت جو اب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ کسی ایک آدمی سے نہیں سنبھل رہی تھی، ان کو ضرورت پیش آ رہی تھی کہ ایک ایسا امانت دار آدمی مجھے مل جائے جو میری ساری تجارت کو سنبھال لے. جناب خدیجہ کے سامان تجارت کے بارے میں علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ 80,000 اونٹوں پر حضرت خدیجہ کا سامان تجارت بار کر کے بھیجا جاتا تھا. کتنا بڑا کاروبار. خدیجہ طاہرہ گھر میں بیٹھنے والی عورت ہے. یہ آج جناب خدیجہ کا نام استعمال کر کے غلط فہمی پھیلائی جا رہی. کہا جاتا کہ جناب خدیجہ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی خاتون جو اسلام قبول کرے اور وہ گھر سے نکل کے تجارت کیا کرتی. تاریخ کہتی خدیجہ طاہرہ گھر میں بیٹھنے والی عورت ہیں، تجارت ان کے غلام کرتے ہیں، ان کے ملازم کرتے ہیں. اب ان کو ضرورت پیش آ گئی کہ اتنا بڑھ چکا ہے یہ سامان تجارت کہ کوئی ایک دیانتدار آدمی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ان کے کان تک رسول خدا کی شہرت پہنچی. تاریخ یہ بھی بتاتی
کہ بس اسی مرحلے پر پیغمبر اسلام نے بھی اپنی تجارت کے طریقے کو بدلا. کچھ سال پہلے بدل دیا تھا. اس سے پہلے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے خاندان کے لیے تجارت کرتے تھے. اپنے چچا کے ساتھ جاتے تھے یا کبھی الگ جاتے تھے, مگر اپنے خاندان کے لیے تجارت کرتے تھے, یعنی اپنے خاندان کا سامان تجارت لے جاتے تھے. مگر پیغمبر اسلام نے 20 سال کی عمر کے بعد اب طریقہ بدلا. اپنے خاندان کے لیے بھی تجارت کرتے ہیں, اور اگر کوئی عرب کا آدمی پیغمبر اسلام سے اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے خدمت لینا چاہے تو رسول خدا دوسروں کے لیے بھی تجارت کرنے کو تیار ہے. خدیجہ طاہرہ کے کان تک کے بات پہنچی کہ عبداللہ کا یتیم ابو طالب کا بھتیجا اب اس وقت دوسروں کے لیے بھی تجارت کرنا اس نے شروع کر دی. خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ میں اسی امین کو بلا کر اپنا سامان تجارت اس کے حوالے کروں. اور خصوصیت سے اس خواب کے بعد جو ورقہ اس نے نوفل کے دیے ہوئے پانی کی وجہ سے خدیجہ نے دیکھا, خدیجہ کی یہ خواہش اور تمنا اور بڑھ گئی کہ جب اس پانی نے مجھے خواب دکھا دیا یہ والا, تو میں کسی امین کو بلاؤں اور اس سے کہوں کہ میرا سامان تجارت لے کے جاؤ. خدیجہ طاہرہ رسول خدا کو بلانا چاہتی ہیں, مگر اسی وقت ہماری تقریر کا وقت پورا ہو گیا. اس اعتبار سے اب باقی تفصیل اور خاص طور پر جس اہم منزل پر ہم آ گئے, جناب خدیجہ طاہرہ کے سامان تجارت کا سفر. خدیجہ طاہرہ کے حالات تو بہت بیان ہوتے ہیں, یہ شادی کس طرح ہوئی ہے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں, مگر کہ اس میں سب سے اہم واقعہ پیغمبر اسلام کا وہ سفر جو پہلا سفر تھا جس نے بعد میں ابو جہل کی دشمنی کو بڑھایا, خدیجہ کے یقین کو بڑھایا, وہ بڑا اہم واقعہ. انشاءاللہ آئندہ تقریر کی ابتدا اسی واقعے سے ہوگی, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سیرت رسول بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سیرت رسول پر عمل کرنے کے لیے ہمیں فقہ اسلامی نے رسول و آل رسول جو مسائل بتائے, جو طریقہ بتایا, اس کا بھی تذکرہ ہوتا جائے. مسائل ضرور ہوں گے, چاہے 10 منٹ ہوں چاہے 12 منٹ, مگر اب بغیر مسائل کے بیان کے یہ تقریریں نہیں ہو سکتی. مسائل کا وقت شروع ہو گیا ہے, بس اتنی التماس ہے کہ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد والے. میری زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں مسائل کے درس کم ہوتے ہیں, اس لیے حتی الامکان واجبات کے اور حرام کے مسائل زیادہ بتائے جائیں جو انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے. مستحبات اور مکروہات کے مسائل کم بیان ہوتے ہیں عام طور پر, معذاللہ اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں, بلکہ اس لیے بہرحال واجب کیونکہ زیادہ اہم ہے, پہلے وہ چیزیں مکمل ہو جائیں پھر مستحبات کا بیان ہو. لیکن آج جو مسائل میں بیان کر رہا ہوں یہ سب مستحبات سے متعلقہ مسائل ہیں, اور صرف اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اکثر یہ سوال پوچھے گئے موجودہ زمانے میں, اس 2-3 مہینے میں بہت زیادہ لوگوں نے یہ سوال پوچھے, جبکہ مسئلہ تو ہر وقت پیش آنے والا مسئلہ, مگر میں نے یہ چاہا کہ ایک اجتماعی طور پر اس کی گفتگو ہو جائے. اور آج کے مسائل کا تعلق فقط اس چیز سے ہے کہ بچے کی ولادت کے فوراً بعد ماں باپ کے لیے اس سے متعلقہ کیا ذمہ داریاں, تقریر کی حیثیت سے نہیں, مسائل فقہ کی حیثیت سے کہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی کے نظریات اور فتوے کیا. پہلی چیز جو میں بتا رہا ہوں تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ مسئلہ آپ کو پیش نہیں آتا ہے, مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بعض اوقات میری یہ گفتگو ایسے علاقوں میں پہنچ جاتی ہے جہاں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے, اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا. پہلا مسئلہ یہ کہ جب کسی عورت کے وضع حمل کا زمانہ آئے, یعنی بچے کی پیدائش کا زمانہ آئے, تو واجب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری عورتیں پوری کریں. اب مفت نہیں, فری نہیں, پیسے لے کر اگر اس آدمی کی حیثیت ہے, اس عورت کی حیثیت ہے جس کے یہاں ڈلیوری کا یا بچے کی پیدائش کا زمانہ قریب آ رہا, یہ واجب ہے کہ عورتیں جائیں اور اس بچے کی پیدائش کے سلسلے میں جو مدد ہوتی ہے, یعنی جو اس کے اندر جو طریقہ ہے اس کے اندر حصہ لیں. مردوں کے لیے جانا حرام, یا دوسرے الفاظ میں کہہ دوں کہ مرد کے ذریعے سے ڈلیوری کرانا یا حمل کرانا اسلام میں حرام اور گناہ. اور چاہے زمانہ کتنا ہی ماڈرن ہو جائے, چاہے باہر کے ممالک کے قوانین کیسے ہی کیوں نہ بن جائے, صرف شوہر کو اجازت ہے اس وقت جانے کی, اس کے علاوہ اور کسی مرد کو نہیں. ہاں مجبوری کا مسئلہ دوسرا, کوئی عورت نہ ملے اور وہ عورت وہ حاملہ جو ہے وہ مر رہی ہے, اسے نقصان پہنچ رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے.
جو بھی اس وقت مل جائے اس پر واجب، لیکن عام حالات میں کسی مرد ڈاکٹر سے مدد لیتے ہوئے اس عمل کو مکمل کروانا یہ اسلام میں حرام اور گناہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو اجازت دی گئی۔ اگر وہ عورت جس کے یہاں وضع حمل کا یہ ڈلیوری کا وقت آ رہا اتنی غریب ہے، اس کے شوہر کی بھی حیثیت نہیں کہ وہ خرچہ برداشت کر سکے، تو یہ بھی معاشرے پر واجب ہے کہ اس چیز میں بھی اس کی مدد کرے اور اسے یہ خرچہ دے۔ فقط کھانے اور پینے ہی کے واجبات نہیں ہے، فقیر کی وہی مدد نہیں ہے، یہ بھی واجبات میں شامل ہے۔ بس ایک ہی مسئلہ واجبات کا ہے، اب اس کے بعد مستحبات کے مسئلے آ رہے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مستحب سمجھا گیا ہے، اور بعض علماء 5 کہتے ہیں۔ نمبر 1، اگر بچے کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو اسے غسل کرانا، البتہ اگر بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو بہرحال وہ غلط۔ نمبر 1، بچے کو غسل کرانا اس کی ولادت کے بعد یہ مستحبات میں سے۔ نمبر 2، بچے کے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا، بہرحال یہ مستحب ہمارے یہاں رائج ہے۔ نمبر 3، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا۔ نمبر 4، 7ویں ہی دن بچے کے بال مونڈ کر اس کے بدلے اس کے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنا یا چاندی صدقہ کرنا، جس کی بھی حیثیت ہو، اس کے بال مونڈے جائیں اور اس کے وزن کے برابر یہ چاندی دی جائے جو عام طور پر رائج ہے، اور سونا دے سکے تو اور اچھا ہے، سونا بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ 4تھا مستحب ہے۔ 5واں مستحب یہ ہے کہ اسی دن یعنی 7ویں دن بچے کا ختنہ کیا جائے۔ 6واں مستحب یہ ہے کہ بچے کے کان میں سوراخ دیا جائے، اور 7واں مستحب یہ ہے بچے کی ولادت کے بعد کے مستحبات۔ 7واں مستحب یہ ہے کہ اس کا ایک اچھا سا نام رکھا جائے، اور 8واں مستحب یہ ہے کہ اس موقع پر ایک دعوت کی جائے، ایک ولیمہ کیا جائے۔ یہ 8 اہم مستحبات ہے، میں نے شروع میں 4-5 کہہ دیے تھے، 8 یہ اہم مستحبات ہے جو بچے کی ولادت کے بعد اس کے ماں اور باپ کے لیے اسلام نے مستحب قرار دیے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی آپ نے ابھی پوری فہرست سنی یہ سب مستحبات ہیں، سوائے ختنے کے، کہ ختنے کے بارے میں یہ آیا کہ 7ویں دن ختنہ کرنا مستحب، ورنہ یوں ختنہ کرنا واجب ہے، مطلب تھوڑی تفصیل کے ساتھ جو ابھی عنقریب بیان کی جائے گی۔ تو یہ تو ایک فہرست ہو گئی کہ یہ 8 کام فی الفور مستحب ہیں بچے کی ولادت کے بعد پہلے ہفتے کے اندر۔ اب ان میں سے سب سے پہلا میں تذکرہ کرتا ہوں، یہ دیکھتے ہوئے کہ غسل کرانا بچے کا یہ تو کوئی بیان کرنے والا مسئلہ نہیں، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت یہ بھی واضح۔ تیسرے مسئلے عقیدے سے، عقیدے کی گفتگو آج شروع ہوگی، پھر کچھ مسائل ختنے کے بارے میں، کچھ مسائل نام رکھنے کے بارے میں۔ البتہ میں بتاؤں کہ مجالس کے اندر جو یہ بیان آتا ہے وہ جنرل ایک عام چیز ہوتی ہے، ہماری گفتگو ہو رہی ہے موجودہ مراجع کے فتوے کی روشنی میں۔ تو تیسری چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ یہ کہ مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اچھا، عقیقے میں 2 چیزیں مستحب، اور اگر آپ ایک چیز کو حاصل نہ کر سکیں تو دوسری چیز باقی رہے گی۔ پہلی چیز کہ خود عقیقہ اسلام میں مستحب ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یعنی بعض عوام میں سے بعض کے ذہن یہ خیال ہے کہ عقیقہ فرض ہے یا واجب۔ موجودہ مراجع کے نزدیک بعض ایسے مجتہدین گزرے ہیں جو اس کو واجب کہتے ہیں، موجودہ مجتہدین کے نزدیک عقیقہ مستحب ہے، انتہائی اس کی تاکید ہے مگر واجب نہیں، مستحب مؤکد ہے۔ اور ایک تو یہ عقیقہ مستحب، پھر عقیقے میں بھی مستحب یہ کہ اگر 7ویں دن ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، ولادت کے بچے کی ولادت کے 7ویں دن ہو تو بہت بہتر ہے۔ البتہ اگر 7ویں دن نہ ہو سکا یہ عقیقہ تو پھر بھی عقیقے کا مستحب ہونا باقی رہے گا۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر اس طریقے سے بچے کی پیدائش کا ولیمہ آپ سنیں گے بعد میں جا کر کہ بچے کی ولادت سے دعوت کرنا، اس میں یہ ہے کہ مستحب، لیکن اگر اس وقت دعوت نہیں کی بچہ 1 سال کا ہو گیا، اب وہ دعوت کا وقت نکل گیا، وہ مستحب نہیں رہا۔ اب بھی اگر آپ دعوت کریں اس کی پیدائش کی مناسبت سے تو خالی دعوت کا ثواب ملے گا، مگر جو ولادت کے وقت کا ثواب تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ عقیقے میں ایسا نہیں، عقیقہ ہر وقت مستحب ہے، لیکن اگر 7ویں دن کریں تو زیادہ مستحب ہے، یعنی ایک مستحب پر دوسرا مستحب آ جائے گا۔ لیکن اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تب بھی
ساری زندگی مستحب رہتا ہے۔ بالغ ہونے تک اس کے باپ کے لیے مستحب ہے کہ اپنی بیٹے کا عقیقہ کرائے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر بالغ ہونے تک کسی نے عقیقہ نہیں کرایا خاندان میں سے تو خود اس آدمی پر مستحب ہے کہ جب کبھی اسے خیال آ جائے یا اس کی حیثیت ہو جائے تو وہ اپنا عقیقہ کرائے۔ اور یہاں تک مستحب کہ اگر کوئی بچہ 7 دن کا ہونے کے بعد مر گیا، اب تو مر گیا لیکن پھر بھی مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کر دیا جائے، اس کے نام پہ ایک جانور کو ذبح کیا جائے۔ لیکن یہ میں بار بار بتا دوں کہ بہرحال اتنی تاکید کے باوجود عقیقہ واجب نہیں ہے مستحب۔ دوسری چیز اس میں یہ واضح کر دی جائے کہ عقیقے کے اندر جانور ہی ذبح کرنا پڑتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے عقیقے کے ثواب اور فائدے کو حاصل کرنے کا۔ عقیقے میں ایک تو ثواب ہے یعنی آخرت میں ثواب ملے گا، ایک فائدہ یعنی دنیاوی مصیبتیں اور پریشانیاں اس سے بہت سی دور ہو جاتی۔ کچھ روایتوں میں یہ جملے ہیں بھی کہ جب معصوم سے کسی نے آ کے پریشانیوں کا تذکرہ کیا تو امام نے کہا یہ بتاؤ تمہارا عقیقہ ہوا تھا یا نہیں، اور جب اس نے کہا نہیں تو امام نے کہا جاؤ اور جا کر عقیقہ کراؤ کیونکہ یہ مصیبتوں کو دور کرنے والا۔ لیکن خیر میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ عقیقہ جو ہے جس میں ثواب بھی ہے آخرت میں، فائدہ بھی ہے دنیا کا، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس کے لیے ضروری کہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اتنے پیسے دے دوں، 400 کا جانور آتا ہے، 500 کا جانور آتا، میں 500 روپے غریبوں میں تقسیم کر دوں، مصیبت زدہ لوگوں میں تقسیم کر دوں تو مجھے عقیقے کا ثواب اور فائدہ مل جائے، تو ہرگز نہیں۔ عقیقے کا جو اسلام نے فائدہ بتایا ہے، جو ثواب بتایا، جو تاکید ہے، وہ پیسے دینے سے، چاہے اس سے زیادہ پیسے دینے سے حاصل نہیں ہوگی، جانور ہی کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات اور واضح ہو جائے کہ عقیقے کے جانور میں بھی حج کی طرح سے شراکت نہیں۔ جیسے بعض لوگ یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ گھر میں 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، عقیقہ کرنا ہے، اتنی حیثیت نہیں کہ ایک بکرا ذبح کریں اور 5 بکرے یا 10 بکرے ذبح کریں۔ اگر گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں تو وہ ہم ذبح کر دیں، ایک گائے کافی ہے؟ نہیں، عقیقے کے اندر کافی نہیں۔ عقیقے کے اندر ہر ایک کے لیے ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ البتہ یہ واجب نہیں ہے، اس لیے جس کی حیثیت نہیں ہے وہ زیادہ فکر و پریشانی میں نہ پڑے۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ 8 یا 10 یا 15 بکروں کے بدلے ایک گائے سے کام چل جائے گا، وہ عقیقے میں نہیں چل سکتا، عقیقے میں یہ غلط ہے۔ تو عقیقے میں جتنے لوگوں کا عقیقہ کرنا ہے اتنے ہی جانور ذبح کرنا پڑے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا کہ میرے گھر والوں کو عقیقے کا ثواب اور فائدہ بھی مل جائے اور اتنی میرے پاس حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں سب کا عقیقہ کر سکوں، تو یہ وقتاً فوقتاً بھی ہو سکتا ہے کہ کئی سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، ہر سال ایک ایک کا عقیقہ کرتا جائے، لیکن ایک جانور میں ایک ہی کا عقیقہ ہوگا۔ یہاں پر میں ایک مسئلہ اور بتا دوں جس کے بعد عقیقے کے وہ مسائل بیان ہوں گے جو ہر ایک کو پیش جاتے ہیں، وہ یہ کہ آیت اللہ خمینی کیا کہتے ہیں وہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ آیت اللہ خوئی کا یہاں پر ایک فتویٰ ہے۔ ابھی تک کی گفتگو تو سب کے نزدیک مشترک ہے، لیکن اب ایک فتویٰ جو آیت اللہ خوئی کا ہے، یہی مسئلہ آیت اللہ حکیم کا بھی تھا۔ آغا خمینی کیا کہتے ہیں، اندازہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہوں گے، لیکن کیونکہ صحیح نہیں معلوم، اس لیے ان کے مقلدین کے لیے میں مسئلہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ آغا خوئی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی آدمی بقرعید کی قربانی کرتا ہے تو اس قربانی میں کسی عقیقے کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں بقرعید کی قربانی کا جو ثواب ہے وہ بھی ملے گا، عقیقے کا جو ثواب ہے وہ بھی ملے گا، عقیقے کا جو فائدہ ہے وہ بھی ملے گا، اور عقیقے کے جو احکامات ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں۔ مثلاً آپ آئندہ سنیں گے کہ عقیقے کے گوشت میں کچھ رشتہ دار نہیں کھا سکتے، لیکن اگر بقرعید کے جانور کو ذبح کرتے وقت اس میں عقیقہ شامل کر دیں کسی کا، تو اس صورت میں وہ رشتہ دار جن کے لیے عقیقے کا گوشت منع، وہ بھی اس میں کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بقرعید کا حصہ بھی ہے، اس کا خیال کیا جائے گا۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی عقیقے کو بقرعید کی قربانی کے ساتھ ملا دے تو ٹھیک ہے، مگر وہاں خیال یہی کرنا ہے کہ ایک ہی آدمی کو ملایا جا سکتا، یعنی وہ جو بقرعید کی قربانی ہے اس کے اندر عقیقے کو ملائیں تو ایک جانور کیونکہ ذبح ہو رہا ہے تو کسی ایک بیٹے کو یا بیٹی کو یا اپنے آپ کو یا اپنے والدین کو کسی ایک کو شامل کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ممکن ہے کہ ہر سال ایک ایک کر کے ہر سال جو قربانی ہوتی ہے بقرعید کی
ایک ایک عقیقہ بھی اس میں ہوتا جائے اور ساتھ ساتھ قربانی بھی ہوتی جائے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جو جانور بھی عقیقے کے لیے ہوگا اس کے اندر شراکت ممکن نہیں۔ اب یہاں پہ دو تین بڑے اہم مسئلے آتے ہیں۔ عقیقے کے گوشت کا کیا کریں؟ کیونکہ بعد ایسے حلقے ہیں ہمارے صاحبان ایمان میں جو اس گوشت کو کھانا بہت برا سمجھتے ہیں۔ یہ عقیقے میں کس قسم کا جانور ہو تو بہرحال وقت کی پابندی کا ہر ممکن خیال رکھا جاتا ہے۔ اس درس میں پورا وقت ہو گیا اس درس کا، اس اعتبار سے باقی مسائل انشاءاللہ آئندہ ہوں گے جن کو یہ مسئلہ